بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آج ایک اور پاکستانی سیاسی تاریخ کا بڑا فیصلہ ہوا، اور بڑا فیصلہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز صاحبہ اور ان کے شوہر کیپٹن صفدر کے خلاف جو ایون فیلڈ ریفرنس کا فیصلہ تھا، آج عدالت نے اس فیصلے میں مریم نواز صاحبہ کو دی جانے والی سزا جو 7 سال کی تھی اسے کل عدم قرار دے دیا ہے۔ ساتھ ساتھ جو کیپٹن صفدر کے 1 سال کی سزا ہوئی تھی اسے بھی کل عدم قرار دے دیا ہے۔ تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ مریم نواز کی جو اس کیس سے بریت کی جو وجوہات ہیں وہ بعد میں تفصیلی فیصلے کے اندر بیان کی جائیں گی، لیکن یہ بہت بڑا ایک سیاسی اہمیت کا حامل کیس تھا۔ مریم نواز صاحبہ اب جو کہ سرکاری عہدے کے لیے کسی بھی الیکشن کے لیے نااہل تھی، اب وہ معاملہ بدل گیا ہے اور مریم صاحبہ اب پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے اندر آپ کو پارلیمان کی سیاست کے اندر بھی جو ان کے آنے میں کی راہ میں جو رکاوٹ تھی وہ رکاوٹ دور ہو گئی ہے۔ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ مریم کا بری ہونا سیاسی انتقام کے منہ پر تھپڑ ہے، اور دوسرا پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور مریم نواز صاحبہ کے والد میاں نواز شریف صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک ایک دن باہر گزارنا بھاری ہو رہا ہے۔ یعنی میاں نواز شریف صاحب اب کھل کے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وطن واپس آنا چاہتے ہیں، اور مسلم لیگ نون کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے جو تیاریاں ہیں وہ شروع کی جا چکی ہیں۔ جو ایک بہت بڑا جو قانونی جس جانب وہ دیکھ رہے تھے وہ مریم صاحبہ کے کیس کا معاملہ تھا، وہ بھی آج انہیں خاصی حد تک ریلیف ملا ہے۔ اور یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں جو مسلم لیگ نون کے ذرائع کہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کی جو پاسپورٹ والا معاملہ تھا، ان کے پاسپورٹ حوالگی کا، وہ معاملہ بھی وہ رکاوٹ بھی دور ہو گئی ہے۔ مریم نواز صاحبہ پاکستان سے باہر جائیں گی، مسلم لیگ نون کے قائد اور اپنے والد میاں نواز شریف صاحب کے پاس ان سے ملاقات کریں گی، اور شاید یہ پلان بنایا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب اپنی بیٹی مریم کے ہمراہ ایک مرتبہ پھر، جس طرح وہ 2018 میں آئے تھے، ایئرپورٹ پر گرفتار کر لیا گیا تھا، ایک مرتبہ پھر وہ مریم نواز صاحبہ کے ہمراہ پاکستان تشریف لے کے آئیں گے۔ اسحاق ڈار صاحب آئے ہیں، وزیر خزانہ بن گئے ہیں، وہ معاملہ ہے، اس کے اوپر بھی اعتراض ہو رہا ہے۔ دوسرا آڈیو لیک کے حوالے سے جو کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں ایک اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، اس سے کیا نکلے گا اس پہ بھی سب کی نظریں آج کے پروگرام میں ان معاملات پہ گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار محسن بیگ صاحب، سینئر اینکر پرسن امیر عباس صاحب، مجھے جوائن کر رہے ہیں بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، لیکن سب سے پہلے جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ رابطہ کر لیں۔ لیکن پہلے چلے محسن صاحب، یہ فیصلہ اس کی جو پولیٹیکل امپورٹنس ہے وہ کتنی بڑی ہے آج، اور کتنا بڑا ریلیف ہے نواز شریف صاحب کو اور ان کی فیملی کو؟ جی بہت شکریہ۔ بیسیکلی میرے خیال میں یہ فیصلہ ان کے لیے تو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور جس طریقے سے یہ کیسز آپ کو پتہ ہے بنے، اور خاص کر پریویس دور میں جس طریقے سے نیب کو استعمال کیا گیا جی، اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے، وہ سب کے سامنے ہے ابھی بھی۔ اور آج جو یہ فیصلہ ہوا اس میں بھی نیب کے جو پروسیکیوٹر جنرل ہیں انہوں نے اپنی سک لیو بھجوا دی، جی، اور یہ ہائی کورٹ ان کو پچھلے کئی تاریخوں سے کہہ رہی تھی کہ آپ اپنا ریکارڈ پیش کیجئے اور آ کے ڈیفینڈ کریں، لیکن کیونکہ جب کیس آپ پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیس بناتے ہیں اور اس میں ایویڈنس کوئی ایسی سالڈ نہیں دے پاتے، ہاں میڈیا ٹرائل ضرور کر سکتے ہیں، ہیر سے ہے۔ ایک صاحب اور بھی تھے شہزاد اکبر صاحب، وہ روز میڈیا پہ بیٹھ کے اتنی لمبی باتیں اور ہمیں روز بتاتے تھے کہ یہ ڈاکومنٹس کا انبار لگا، لیکن جب آپ کورٹ آف لا میں ایویڈنس پیش نہیں کر سکتے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی یہ بہت ڈیلے فیصلہ ہوا، بہت ڈیلے انصاف ملا ان لوگوں کو، اور یہ ونس فار آل ہماری جو کورٹس ہیں ان کو چاہیے جو پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز ہیں ان کے اوپر ان کو جلدی فیصلہ کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں 5-6 سال گزر گئے اس کیس کو، اور کتنی پیشیاں گزر گئیں، اور آج بھی وہ صاحب پیش نہیں ہوئے اور پروسیکیوشن اپنا کیس نہیں ڈیفینڈ کر سکی۔ تو ایسے کیسز کو کورٹس کو چاہیے کہ جلدی ختم ہونا چاہیے، اور یہ ہمارے واقعی یہ جو انتقامی کارروائیوں کے تحت کیسز بنتے ہیں
ان کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے کہ لیکن وہ محسن صاحب ایویڈنس پیش نہیں کر سکتے. جو کیس بناتے ہیں ان کا کچھ نہیں ہوتا، وہ اسی تواتر کے ساتھ وہ ہر حکومت میں اس طرح کے خوش آمدی جمع ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اس کا منہ اس طریقے سے، اس کی گردن مروڑنی ہے، ایسے اس کا بازو مروڑنا ہے. وہ پھر ان کے بلو آئیڈ ہوتے ہیں، مشورے دیتے ہیں، کیسز بنتے ہیں، ہائپ کریٹ ہوتی ہے، اینڈ کچھ نہیں نکلتا. آپ کی بات بالکل بجا فرمایا آپ نے. بیسیکلی کچھ کریکٹر لیس لوگ بیوروکریسی میں اس ٹائپ کے ہیں جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں، اور وہی اب آپ نے آڈیو میں دیکھ لیا وہ پرنسپل سیکریٹری صاحب اعظم خان ان کو کیسے مشورے دے رہے تھے عمران خان صاحب کو کہ جی اس طرح کر لیتے ہیں. حالانکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ کرمنل ایکٹ ہے جس قسم کی یہ ایڈوائز پولیٹیشنز کو یا لیڈران کو دیتے ہیں. آپ کی بات ٹھیک ہے، ان کا کچھ ہوتا نہیں ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں اعظم خان نے جو کچھ کیا، مجھے نہیں پتا اس کے خلاف کوئی کیس بنتا ہے یا بنے گا یا نہیں بنے گا. اور ان کو ضرور سوچنا چاہیے، خاص کر جو ہماری ملک کی بیوروکریسی ہے وہ بالکل ان کے ہاتھوں میں کھیلتی ہے. اور وہ ان کے آرڈرز کو اب آپ دیکھیں مختلف میرے کیسز میں دیکھ لیجئے، رانا ثناء اللہ صاحب کے کیس میں 14 کلو ہیروئن ڈال دی جاتی ہے. میرے اوپر ایک ہی دن میں 6 ایف آئی آرز کاٹ دی جاتی ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ان بیوروکریٹس کا، ان لوگوں کا، چاہے وہ نیپ ہو، ایف آئی اے ہو یا پولیس ہو، ان کا سدباب ہونا چاہیے. کم سے کم ان کو پنش کرنا چاہیے. وہ ایسے لوگ ایسی سروس میں ہونے نہیں چاہیے. ٹھیک بات ہے، کیونکہ یہ سارے لوگ اپنی پوسٹنگ، ٹرانسفر اور ترقیوں اور اس کے لیے یہ کام کرتے ہیں. تو ان کو پنشمنٹ ملنی چاہیے تاکہ یہ کسی اور کے ساتھ یہ کام نہ کرے. جیسے شائق عثمانی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر پہلے تو یہ جو آج فیصلہ آیا ہے، محسن بیگ صاحب فرما رہے تھے کہ یہ ویسے بہت وقت لگ جاتا ہے، میڈیا ٹرائل ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، 5-6 سال پولیٹیشنز یا لوگ جو ہے عدالتوں کے دھکے کھاتے رہتے ہیں، اینڈ میں نکلتا کچھ نہیں ہے، ویک کیسز ہوتے ہیں، اور جو موٹیو ہوتا ہے وہ پولیٹیکلی صرف ملائن کرنا ہوتا ہے. دیکھیے میں اس پہ تو کامنٹ نہیں کرتا کہ پولیٹیکلی ملائن کرنا ہوتا ہے، نہیں ہوتا. میں اس پہ کامنٹ کر دیتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ جو آیا ہے اس کی جو میں نے ججمنٹ تو دیکھی نہیں، لیکن جو کہ ججز کے ریمارکس میں نے دیکھے ہیں ٹی وی کے اوپر، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ججز سیٹسفائیڈ نہیں تھے جو پروف نیب پروسیکیوشن نے پیش کی تھی کورٹ کے سامنے، تو ٹرائل کورٹ کے سامنے. تو اس وجہ سے انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس اپیل کو وہ ڈسمس کریں. انہوں نے اپیل کو ایکسیپٹ کر لیا اس واسطے. تو چیز دیکھیے ہوتی ہے کہ جب کسی کیس میں بھی ایک پروسیکیوشن کو اپنے وٹنس لانے ہوتے ہیں اور اپنی ایویڈنس لانی ہوتی ہے کیس کو پروف کرنے کے لیے، اور بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ، یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اور اگر وہ نہیں کر سکتا تو اس صورت میں جج کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوتا کہ وہ اپیل ایکسیپٹ کرے. تو اس وجہ سے اپیل ایکسیپٹ ہو گئی. اور اگر اس میں کوئی کسی کو کوئی پرابلم ہے تو وہ اس کے خلاف اپیل میں سپریم کورٹ کے پاس جا سکتے ہیں. سر یہ جس طرح یہ تھا، آج بھی جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں نیب کے عثمان غنی صاحب، انہوں نے پھر سے ایک لیو بھیجی کہ جی میں آ نہیں سکتا، تواتر سے عدالت بلاتی رہتی ہے. اور جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ گواہ پیش کرنے والا، اور آج عدالت نے جس طرح کے سوال اٹھائے، چاہے وہ واجد ضیاء صاحب کے اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ باقی چیزیں ہوں، تو اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ پروسیکیوشن کا جو مدعا تھا وہ بہت زیادہ ویک گراؤنڈز کے اوپر کھڑا تھا. دیکھیے جو نیب کی پروسیکیوشن ہمیشہ ہم نے بہت سے دیکھے ہیں نیب کیسز، یہ تو خیر سیاسی کیسز ہیں. دوسرے کیسز جو ہوتے ہیں، جو کرپشن کے کیسز بہت سے چلتے ہیں، اسٹیل ملز ہے، ادھر ہے ادھر حضرت، جو ہم نے دیکھے ہیں کیسز نیب کے، اس میں عام طور سے نیب کا پروسیکیوشن کا کام جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا. نہ وہ ایویڈنس صحیح گیدر کر سکتے ہیں، وہ بس جلدی میں ہوتے ہیں، چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو کیسز ہوتے ہیں وہ ہائی پروفائل ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں اس کو جلدی جلدی ختم کر دیں اور معاملہ رفع دفع ہو جائے. تو وہ صحیح طریقے سے پروسیکیوشن نہیں کرتے اور اسی وجہ سے ان کے کیس جو ہیں ڈیفیکٹو ہوتے ہیں. اب اگر اس میں کوئی سیاسی اینگل انوالوڈ ہو تو obviously اور بات ہے، وہ اس کے متعلق میں نہیں جانتا، لیکن برصورت نیب کا جو ریکارڈ ہے وہ اتنا اچھا نہیں. جیسے صاحب ایک اور بات یہ کہ جو آج کچھ سوالات تھے جو نواز شریف صاحب سے ریلیٹڈ تھے، جو جس طرح جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ اگر پوتے کے لیے پراپرٹیز بنائی ہیں، یعنی میاں شریف صاحب نے اپنے پوتے کو اگر کوئی پراپرٹی دی ہیں یا پوتی کو پراپرٹی دی ہیں تو اس کا نواز شریف سے کیا تعلق ہے، اور یہ کہیں ایسا اس میں ثابت نہیں ہو رہا کہ نواز شریف کو پراپرٹی دی گئی ہیں. اور اسی طریقے کے اور جو سوالات تھے، آپ کو ان سوالات کے تناظر میں یا اور اس کیس کے جو فیصلہ آیا ہے، مریم صاحبہ کو جو ریلیف ملا ہے، اس کے اثرات نواز شریف صاحب کی اپیل پر بھی آپ کو پڑتے نظر آتے ہیں سر؟
وہ اب جب ججمنٹ پڑھی جائے گی تو پتہ چلے گا کہ کیا کس طریقے سے. ایک الگ بات ہے کہ انہوں نے جو باتیں ججز عام طور سے کرتے ہیں کورٹ میں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی ججمنٹ بھی لکھیں. تو اگر ججمنٹ میں انہوں نے کس قسم کی بات لکھی ہے جس میں کوئی ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے نواز شریف کی اونرشپ کے لیے اس پراپرٹی کی، تو اس صورت میں وہ یقیناً نواز شریف صاحب کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرے گا، کیونکہ ابھی تو انہوں نے مختصر فیصلہ جاری کیا اور کہا ہے کہ مریم صاحبہ کی جو بریت کی وجوہات ہے وہ ہم ڈیٹیل فیصلے میں دیں گے. تو یعنی جو ڈیٹیل فیصلہ آئے گا وہ اس سے اس بات کا تعین ہوگا کہ اس سے نواز شریف صاحب کو کتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے. جی بالکل. اس میں کیا انہوں نے لکھا، وہ کہ اس کے اندر کیا لکھتے ہیں، وہ پراپرٹی جو ان کی نواز شریف صاحب کو کے نام پہ کہا جاتا ہے کہ ان کی پراپرٹی ہے، تو اس کے متعلق کیا لکھا ہے، کیسے لکھا ہے، تو اس کا فائدہ یقیناً پہنچ سکتا ہے ان کو نواز شریف کی اپیل میں. ٹھیک ہے جسٹس صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. برگیڈیئر حارث صاحب، جسٹس شائق عثمانی صاحب کا پوائنٹ آف ویو بھی سنا آپ نے، محسن بیگ صاحب بھی کہہ رہے تھے، اور یہ ہم بڑے تواتر سے سنتے رہے ہیں، ڈاکٹر عاصم کے 462 ارب اور فلانے کے اتنے ارب اور فلانے کے اتنے کرپشن کے کیسز، پھر وہ بعد میں ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں دیکھیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی، ہم سرخرو ہو گئے. آج مریم صاحبہ والا معاملہ بھی ویسے ہی لکھا. دیکھیں طارق صاحب، بات یہ ہے کہ میں نیب میں کچھ عرصہ رہا ہوں جی بالکل، مجھے اور مجھے پتا ہے کہ کیسے یہ سلسلہ ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ 70 to 75% کنوکشن ہے نیب کے کیسز میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کے اندر، اور کچھ دائر اس کے بعد ہارڈ کورٹ میں رہتی جاتی ہیں. ایشو یہ ہے کہ جب آپ نے لا کو امینڈ کر لیا ہو اور اس کے بعد چیئرمین نیب آپ کی اپنی مرضی کے لگا لیے جو آپ کے بالکل ہر بات آپ کی مان رہے ہو، اور پروسیکیوٹر نہ پیش ہو، واٹ ڈز اٹ مین؟ دے وانٹڈ کہ یہ کیس شوڈ فنش. اور اس کے بعد نمبر 2 بات یہ ہے کہ جب آپ نے سب پاسپورٹ کی بات ہوئی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ بھی انہوں نے کر دیا. تو دیٹ مینس کہ یہ جیسے بھی ہے، مطلب ہے جب آپ پروسیکیوشن اور نیب اپنا کام نہیں صحیح کریں گے، انٹینشن نہیں کریں گے، تو وہ تو کنوکشن ہونی ہے. اینڈ آئی ڈونٹ بلیم باقی جوڈیشری کا، تو جو کورٹ میں جو ان کو ایویڈنس ملے گی اس کو فیصلہ کریں گے. بالکل انہوں نے فیصلہ کیا ہے، اور نواز شریف میرے خیال میں ایک مہینے کے اندر اندر ان کا کیس بھی ختم ہو جائے گا، کوئی نیب نے پروسیکیوٹ نہیں کرنا، اور اسی طرح لیک آف ایویڈنس کی وجہ سے وہ بھی کلیئر ہو جائے گا. یہ تو ڈن ہے. بٹ اس کے پولیٹیکل امپلیکیشن میں آپ سے اس وقت ڈسکس کرنا چاہتا ہوں ایز اے اینالسٹ. دیکھیں عمران کا نیریٹو جو شروع سے آ رہا ہے، جو کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے نیریٹو ایک تو بنایا جو امپورٹڈ گورنمنٹ کا اس کا سائفر کا، ٹھیک ہے. سیکنڈ کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ اپنے کیسز ختم کروانے آئے ہیں. آئی ایم ٹاکنگ پیورلی نو پالیٹکس، میں جنرل بات کر رہا ہوں. عمران خان صاحب ابھی آئیں گے، شریف صاحب آئیں گے، تو یہ آپ ڈیلی عمران خان کو ایک اور موقع دے رہے ہیں کہ وہ اپنے نیریٹو کو کنفرم کرے. دیٹ از واٹ آئی سے کہ ان کو تھوڑا سا پی ایم ایل این کو چاہیے تھا پلان کرتے، کچھ عوام کو ریلیف دیتے، عوام کو خوش کرتے، ڈالر میں، پی او ایل میں، پیٹل میں، یا اس کے بعد ریلیف کہتے ہیں اسی لیے تو لائیں ڈار صاحب کو، اسی لیے تو ڈار صاحب تو ڈاٹا کو تلائیں، پھر اس کے بعد اپنے کیسز سلو کریں نا. ایسے کریں کہ عوام کے ٹینشن ڈائیورٹ ہو. ابھی تو فوکس ہے کہ پی ایم ایل این اپنے کیس ختم کرا. اتنے بے صبرا آدمی ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے کسی طریقے سے بس میری جان چھوٹے. عارف صاحب اتنی یہ جب آدمی کے پاس طاقت اختیار ہوتی ہے تو وہ پھر کہتے ہیں اسٹریٹجی میں اپنی مرضی سے بناؤں گا. یہ میں نے اوپن پینل میں ان کے لیے یہ کوشچن ڈالا کہ میں محسن صاحب سے خیر پوچھوں گا، لیکن پہلے امیر عباس صاحب، یہ جو حارث صاحب کہہ رہے ہیں موقع جو ہے وہ عمران خان صاحب بھی کوئی نہیں چھوڑ رہے جو پرووائڈ کرے حکومت کو، اور حکومت بھی کوئی موقع نہیں چھوڑ رہی جو پرووائڈ کرے اپوزیشن کو. جی طارق صاحب دیکھیں نا، یہ تو جیسے وہ شطرنج کی بساط آپ بچھا دیں اور دونوں طرف سے چال چلی جا رہی ہے، کبھی دوسرے کے خلاف، دوسرے کے پہلے کے خلاف. دو قدم عمران خان کی پاپولیرٹی اوپر جاتی ہے تو حکومت کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتی ہے کہ عمران خان ڈاؤن ہو جاتے ہیں، حکومت کو فائدہ ہو جاتا ہے. حکومت اوپر جاری ہوتی ہے تو عمران خان کی کوئی جلسہ، کوئی ایسی بات آگے نکل جاتی ہے کہ حکومت کے لیے اس میں سبکی ہوتی ہے. تو یہ تو چونکہ پولرائزیشن ہے، دونوں فریق بالکل نارتھ ساؤتھ پول پر چلے گئے، ناقابل برداشت ہے ایک دوسرے کے لیے. عمران خان کسی صورت میں آصف زرداری، نواز شریف کو اس زمین پہ نہیں دیکھنا چاہتے، اور آصف زرداری، نواز شریف، مولانا فضل الرحمان عمران خان کو زرداری دیکھنا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب تو اپنے علاوہ کسی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے. امیر عباس صاحب یہ سارے اسی طرح سے نا جی. کیا مولانا فضل الرحمان صاحب عمران خان صاحب کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا آصف زرداری صاحب، کیا نواز شریف عمران خان کو پسند کرتے ہیں یا دیکھنا بالکل برداشت کریں گے کہ وہ سیاست میں آئے، الیکشن لڑے؟
पॉलिटिक्स तो यानी अब एक दूसरे के खिलाफ हो रही है। लेकिन इतनी ऐसा नहीं है कि पोलराइजेशन इमरान खान ने- इतनी पोलराइजेशन अमीर अब्बास साहब जितनी अभी है कि नफरत की हद तक पहुंचा दिया, ये तो कभी भी नहीं था। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी। और इनसे लेके नीचे पब्लिक तक, पब्लिक से लेके साफियों तक, साफियों से लेके पूरे पूरे चैनल्स तक, चैनल से लेके अवाम तक, दानिशवरों तक, हर तबका ही इस रॉ में। यानी वुकला को आप देख लें कि जिनका काम ही नहीं है, वो वुकला भी इसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज के साथ है। जो सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल है, वो बिल्कुल नजर आता है कि वो नवाज शरीफ का बी विंग बना हुआ है। इसी तरह से कुछ और जो है बॉडीज वुकला की, वो इमरान खान साहब के साथ खड़ी हुई है। तो ये तो पूरी सोसाइटी इस वक्त आपकी पोलराइज हो चुकी है। सियासत तो किसी उसूल के ऊपर या किसी मंशूर के ऊपर या किसी एंड ऑब्जेक्टिव के ऊपर होनी चाहिए थी। ठीक, पब्लिक तो एंड ऑब्जेक्टिव है, एंड ऑब्जेक्टिव तो सिर्फ ये ये- है कि आज फायदा कितना होगा मरियम साहिबा की इस बरियत से? वो तो बिल्कुल अब आप समझें कि वन ऑफ द कंटेंडर हो गई हैं किसी भी बड़ी पोजीशन के लिए। जी बिल्कुल। अब तो देखिए ना, अब तो उनके ऊपर से सियासत करने की जो गदगन थी वो खत्म हो गई। अब वो अगला इलेक्शन भी कंटेस्ट करेंगी, अब वो मुल्क से बाहर भी बड़ी आसानी से जाएंगी आएंगी अपने वालिद। अब तो उनके ऊपर से वो जो तलवार लटक रही थी वो खत्म हो गई है। और वो हो सकता है आगे चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए वो कंटेस्ट करें। अगर शहबाज शरीफ की जगह पे कल को कोई आता है मरकज में, नवाज शरीफ का फैसला जो भी होगा, मरियम मरकज में प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आ सकेगी। ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी सियासी फतह है। ठीक। लेकिन जिस तरह ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि इमरान खान के लिए भी एक पब्लिक स्टांस में बड़ी फतह हुई है। मोहसिन इमरान खान भी एक्सोनरेट हो रहे हैं, वो भी विंडिकेट हो रहे हैं उनका स्टांस भी, कि देखा मैं ना कहता था हाँ, ये क्या वारदात करने का लिया है, मैं ना कहता था कि ये छूटने के है, मैं ना कहता था इनको जमानतें मिलेगी, वही होना शुरू हो गया। तो उनको भी तो पब्लिक सपोर्ट उनकी भी उसी तरह से इकट्ठी होती। मोहसिन साहब मैंने ब्रेक लेनी है, मगर इस ऑप्टिक्स की परवाह है जिसका इशारा अमीर अब्बास और हारिस साहब कर रहे हैं? इस ऑप्टिक्स की परवाह है नून लीग को कि लोग क्या कहेंगे या अपोजिशन के लोग हैं वो क्या कहेंगे? हाफिज साहब, बेसिकली जब केसेस जो हैं वो गलत तरीके से बने हों और उनको गवर्नमेंट की ईमा पर, आप देख लीजिए जो प्रीवियस चेयरमैन नैब थे, उस शख्स ने जो कुछ किया नैब के साथ और उस अदारे के साथ, और आप ब्रिगेडियर साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं। मुझे दुनिया में आप बता दीजिए कि बाकी पूरे दुनिया में क्या करप्शन के केसेस नहीं होते हैं। हमसे ज्यादा करप्शन है बहुत सारे मुल्कों में, लेकिन किसी मुल्क में नैब के लॉ की तरह का कोई लॉ है कि आप 90 डेज रिमांड ले लें? एक पेपर के ऊपर आप एविडेंस नहीं आपके पास होता। आपका लॉ कहता है 120 दिन में आपने चालान पेश करना है और उसी में ट्रायल होना है। यहां कभी 120 दिन में नैब ने किसी का चालान पेश किया? लोग तो मर गए, उनके फैसले नहीं हुए। अपनी मर्जी से उन्होंने नैब को चलाया और उस अदारे का बेड़ा गर्क करके रख दिया। ये जो डीजी था, मंगी था, ये जो चेयरमैन थे, ये कैरेक्टरलेस लोग हैं, खुद इनका कैरेक्टर आपको पता है। तो ऐसे नैब को जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, अगर उसमें से कोई बंदा या केसेस वापस हो रहे हैं तो उसको आप पहले तो ये पूछेंगे ये बने कैसे थे केसेस। ठीक है, मैं यहाँ मोहसिन साहब एक वक्फा ले लेता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, मोहसिन बेग साहब, अमीर अब्बास साहब मेरे मेहमान हैं। हारिस साहब, अब ये जो ऑडियो लीक का मामला, इसकी जो हसासियत है उस पर बात होती रही है। कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, अब एक आला इख्तियाराती कमेटी बना दी गई है, राना सनाउल्लाह साहब उसको हेड कर रहे हैं। जो हो गया वो तो एक बहरहाल बहुत अलार्मिंग चीज़ है। आगे प्रिकॉशनरी मेजर्स और गार्ड्स जो हैं वो क्या होने चाहिए? It is very sensitive national security issue. Prime Minister of Pakistan, it's not कि शहबाज शरीफ हैं. Whosoever is Prime Minister of Pakistan, he is well respected, well honored, and then he holds very sensitive things with him. और कई चीजें नेशनल सिक्योरिटी की डिस्कस होती हैं, इसलिए प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट शुड बी वेरी वेरी सेफ टू टॉक अराउंड। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आईबी की और स्पेशल ब्रांच की, जो प्रॉपर हर वक्त रोजाना स्वीप होता है और जहां पर चेक किया जाता है कोई बगिंग डिवाइस नहीं है। ठीक, बट इसमें कोई भी 100% जब तक अंदर का ना हो, स्टाफ का मेंबर ना हो, ये आईबी का ना हो, ये स्पेशल ब्रांच का ना हो, ये नहीं हो सकता। ये तो हारिस साहब लगता है कि रिकॉर्ड रखा गया है बाकायदा। रिकॉर्ड माइक रखा, माइक के साथ हुआ गया, माइक के साथ नहीं, और फिर रिकॉर्डिंग भी रखी गई है संभाल के, पूरी रिकॉर्डिंग, और 108 घंटे की रिकॉर्डिंग है, 8 GB
اور سمر مجھے نہیں پتا کہ کہہ رہے ہیں کل ریلیز کریں گے. اور اب یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں جی شہباز شریف نے لیک کر دی. شہباز شریف صاحب نے کیسے لیک کر دی؟ نہیں یہ دیکھیں یہ جو ایلیگیشن کاؤنٹر ایلیگیشن ہے آئی ڈونٹ ایگری ود دس. بات یہ ہے کہ اس کا فائنڈ اے سولوشن. ٹھیک ہے. سولوشن کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے یہاں سب سے بڑی رسپانسبلٹی اسپیشل برانچ اور آئی بی کی ہے. آئی جسٹ ڈونٹ نو محسن صاحب شاید جانتے ہو کہ کون لگے ہوئے ہیں. جو بھی لگے ہوئے ہیں ان کو پہلے تو کرنا چاہیے سسپینڈ, تاکہ وہ اپنے جب انکوائری ہو تو اپنے ماتحت ان کے کھل کے اپنا جو سسٹم تھا کسی کو بلیم کرنا کر سکیں, اور آپ کے کمانڈر کے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہوتا. جو ہمارا آرمی کا سسٹم یہی ہے تاکہ فیئر انکوائری ہو. اس کے بعد اس میں بڑی اچھی ٹیم بنائی گئی, آئی ایس آئی بھی ہے, آئی بی بھی ہے, سو ہیں. تو کہیں نہ کہیں اس کا بیسٹ سوچوں ہمیں ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے. جو انکوائری ہوگی اٹ شوڈ بی میڈ پبلک. ون, whosoever is found guilty should be given exemplary punishment to act as a deterrent for future. That's the main issue. امیر عباس صاحب کل کچھ جاری ہو رہا ہے, کوئی اطلاعات ہیں آپ کے؟ کیونکہ سوشل میڈیا پہ آپ بڑے ایکٹیو ہیں, ہم لوگ تو بڑے دور دور ہی رہتے ہیں. کل جمعے کو کہتے ہیں خبر آئے گی, پتہ نہیں کوئی لیک ہوں گی. کوئی آپ نے بھی بولی وولی لگائی ہے ڈارک ویب پہ, نہیں لگائی ہے؟ دیکھیے جی کل 30 ستمبر کی تاریخ تو چل رہی ہے, اور اس میں جن کا نام لیا جا رہا ہے وہ میں نہیں دہرا سکتا, ظاہری بات ہے یہ تو بھی سوشل میڈیا کی افواہیں ہیں. لیکن مجھے آپ نے بھی کچھ کل بھیجا تھا, تو آپ بھی اتنا دور نہیں ہے سوشل میڈیا سے. وہ بھی چل رہا ہے جو تحریک انصاف کے لوگوں کے بارے میں کچھ ہے کہ ان کی بھی کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں, کچھ آڈیوز ہیں, کچھ ویڈیوز ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں دیکھیں آپ ٹھیک ہے کوئی عمران خان کی کوئی نکال دیں گے, کل کوئی عمران خان کی طرف سے یا ان کے کسی جہاں ان کا ہاتھ پڑے گا وہ مریم نواز کی نکال دیں گے, مریم نواز ان کی نکال دیں گے. یہ دونوں ایک دوسرے کو ڈسکریڈٹ کرتے رہے. ڈرٹی پالیٹکس ہے. لیکن آج اگر عمران خان کے خلاف نکلی تو نون لیگ والے بغلے بجائیں گے, ڈھول پیٹیں گے, خوشیاں منائیں گے. کل کو ان کے خلاف نکل آئی, جیسے شوکت طیب کے خلاف نکلی تو نون لیگ نے خوشیاں منائی. جب شہباز شریف اور مریم نواز کی نکل آئی تو پی ٹی آئی نے بغلے بجائی. تو یہ ویئر آر وی ہیڈنگ ٹو, اس کا کوئی حد نہیں ہے. کوئی آپ ایک دوسرے کا منہ کالا کریں گے, کیچڑ اس کے منہ میں پھینکیں گے, ٹھیک ہے جی یہ کہتے ہیں پولیٹیکل فورسز باقی تو پھر کچھ سمجھ رہی ہیں اور کچھ ماضی سے سیکھ لیا ہے. خان صاحب کو شاید ابھی وقت لگے گا, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. دیکھیے خان صاحب میں سمجھتا ہوں یہ سبھی ایک ہی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں. خان صاحب کو بھی جب موقع ملا, جب وہ حکومت میں تھے, انہوں نے بھی پاکستان کے پولیٹیکل کلچر کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی. آج جب ان کو موقع ملا ہے, اچھا یہ تو دیکھیں نا, میں ان کو خان صاحب کی نسبت زیادہ قصوروار اس لیے سمجھتا ہوں کہ خان صاحب تو پہلی دفعہ پاور میں آئے تھے, یہ تو چوتھی دفعہ پاور میں آئے ہیں سارے. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس تجربہ نہیں ہے. یہ تو 1980 سے 70 سے پالیٹکس میں, پیپلز پارٹی تو 60 سے پالیٹکس میں, خان تو 96 میں پالیٹکس میں آیا. ان کو زیادہ بہتر رویوں کا عکاس ہونا چاہیے تھا, ان کو بہتر پولیٹیکل ٹرینڈ سیٹنگ کرنا چاہیے تھی. عمران خان تو اگرچہ اس کے پاس بھی کوئی ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے, غلط پالیٹکس کا عمران خان کے پاس بھی کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. لیکن جو جتنا تجربہ کار ہوگا سیاست میں, جس کو حکمرانی کا جتنا تجربہ ہوگا, اس سے اتنی توقعات ہمیں رکھنی چاہیے نا. وہ اچھا یہ کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ عمران خان نے انتقام لیا. بھائی عمران خان نے آپ سے انتقام لیا, آپ تو خود وکٹم تھے عمران خان کے, آپ تو مشرف کے وکٹم رہے, آپ تو ضیاء الحق کے وکٹم. تو پھر آپ تو کم از کم وہ وکٹمائزیشن والا کام دوبارہ سے شروع مت کریں نا. محسن بیگ صاحب آپ کے ساتھ موجود ہیں, جو محسن بیگ صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب نے کیا, کوئی اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہو سکتی تھی. اگر یہ حکومت صحافیوں کے ساتھ وہ کام شروع کرتے تو پھر ہم سبق کب سیکھیں گے؟ کون سی نسل؟ لیکن آپ محسن صاحب کو ایک تو داد دیں کہ محسن صاحب نے اس ٹائم پہ بھی ایک تو ہمت مردانگی دکھائی, اور ساتھ میں کہا خان تو گیا. اس وقت تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا تھا, مگر محسن صاحب نے کہا کہ خان تو گیا. محسن صاحب یہ کیا ہوا ہے, یہ آڈیو لیک والا معاملہ ہے کیا, یہ قصہ کیا ہے, یہ سسٹم چونکہ آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں تو یہ تو ذرا بریف کیجئے, کیا ہوا, ریکارڈ رکھا گیا ہے, کس کا فیلئر ہے, کیا چیز؟ یہ جو لوگ بھی ہیں, جو محکمہ بھی ہے, جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے جس نے یہ ریکارڈنگ کی ہے, اس کا پرپس کیا تھا؟ آیا وہ گورنمنٹس کے اگینسٹ چلتے ہیں, یا انہوں نے اس ملک کی کوئی فیور کر دی ہے ریکارڈنگ کر کے, اور پھر ہیکر اتنا ایزیلی ہیک کیسے کر لیا اس نے؟ تو میں سمجھتا ہوں ونس فار آل ان چیزوں کو دیکھیں. ہمارے فون ٹیپ ہونا تو بڑی, ہم تو نہ کسی کو بتا سکتے ہیں, نہ مطلب کورٹ میں جا سکتے ہیں. تو مقصد یہ کہ اگر پرائم منسٹر ہاؤس بھی سیف نہیں ہے
تو میں سمجھتا ہوں پھر آپ اور میں تو گنتی میں ہی نہیں آتے. تو مقصد یہ کہ اس کو آپ نے ونس فار آل سیٹل کرنا ہے, اس کے رولز آف گیمز بنائیے, اور اگر کوئی شخص ود ان دا انٹیلیجنس ایجنسی اپنے باسز کو یا اپنی ایجنسی کو دھوکہ دے کر یا اس سے انحراف کر کے اپنی ڈیوٹی سے اور یہ لیک کر رہا ہے کسی بھی مقصد کے لیے اور کسی کے بھی خلاف, کوئی بھی پالیٹیشین ہو, مجھے اس سے غرض نہیں کس پولیٹیکل پارٹی سے ہے, لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے. اور یہ اس مسئلے کو آپ آج سیٹل کریں. ہاں کبھی کسی کے خلاف نکلتی ہے, کبھی ایک شور ڈالتا ہے, خوشی مناتا ہے, کبھی دوسرا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ آپ کی آنے والے وقت میں آپ کی گورنمنٹس کو, آپ کی پالیٹکس کو, آپ کے ملک کو بہت نقصان دہ ہے. ویسے خبریں کیا ہیں کل کے حوالے سے؟ کوئی آڈیو لیک اور پھر عمران خان صاحب کی ویڈیو جو رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں نہ دیکھنے کی ہے نہ دکھانے کی ہے, یہ معاملات کیا ہیں جو اسلام آباد میں تو بالخصوص آپ بیٹھے ہیں وہاں ذرا زیادہ خبریں گرم ہیں اس حوالے سے؟ میرے خیال میں دیکھیں میں نے بھی آپ کی طرح سنا ہی ہے. مجھے نہیں پتا کہ رانا صاحب نے کون سی ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں. بہرحال وہ ایکٹر تو ہیں, شوٹنگ کا ان کو شوق بھی ہے, ایکٹنگ کا بھی شوق ہے. آئی ڈونٹ نو کیا انہوں نے بنوایا اور کیا نکلے گا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں سے نکلنا چاہیے. تھوڑی سی قوم کو شعور دیں کہ یہی چیزیں نہیں ہیں, کیونکہ خان صاحب نے جس طریقے سے ہماری پولرائزیشن, جیسے امیر عباس بات کر رہے تھے, گھر گھر میں لڑائی پڑ گئی ہوئی ہے, باپ بیٹے کی نہیں سن رہا, وہ کہتا ہے میں اس پارٹی سے ہوں, وہ کہتا ہے اس پارٹی سے ہوں. حالانکہ ہمارے ہاں ایک بہت ہی وزاداری کا کلچر ہے, جو پیرنٹس کہہ دیں گھر میں جو ہیڈ ہے اسی کی مرضی چلا کرتی تھی. لیکن چلیں تھوڑا سا شعور آ گیا, بچے اگر خود سے کرنا بھی چاہیں, لیکن جس طریقے کی لڑائی اور بدتمیزی اور جس طریقے سے ہم نے جلسوں میں اور محکموں کے اوپر اور لوگوں کے نام بگاڑ کے ان کے, تو یہ ایک معاشرے اور ایک ہماری جو نئی نسل ہے, اگر ان ساری چیزوں کے باوجود ویڈیوز بھی آنا شروع ہو جائیں تو بتائیے کہ اس معاشرے کا اور ان سو کالڈ لیڈرز کا بنے گا کیا. اور یہ جو جس طریقے کی لیڈرشپ آپ دیکھ رہے ہیں اور جو سارا معاشرہ دیکھ رہا ہے, وہ آ گئی سبحان اللہ ہے, اور اس کے اوپر اگر ان کی اصلیت بھی کھل کے آ گئی اور ان کی جو در پردہ ایکٹیویٹیز بھی آ گئی, تو پھر آپ بتائیے کہ یہ تو لیڈر تو کسی کام کے ہو یا نہ ہو, آپ کو لیڈر باہر سے امپورٹ کرنے پڑ جائیں گے, تو کیا کریں گے آپ؟ تو یہ چیزیں ختم کریں. ٹھیک ہے, میں یہاں محسن صاحب وقفہ لے لیتا ہوں, وقفے کے بعد آتے ہیں, پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. جو ارلی الیکشن کی بات ہے, بلاول صاحب کہتے ہیں وہ ذرا برابر بھی امید جو تھی وہ سیلاب کے بعد دم توڑ گئی ہے. سوال رکھیں گے بریگیڈیئر حارث صاحب کے سامنے. ویلکم بیک ناظرین. حارث نواز صاحب, یہ بلاول صاحب نے واشنگٹن میں کہا کہ جو 0.01% چانس بھی اگر الیکشن کا تھا تو وہ سیلاب کے بعد وہ چانس ختم ہو گیا ہے. آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اب ملک میں فوری طور پر الیکشن نہیں ہو سکتے؟ دیکھیں طارق صاحب, میں اس میں میرا اپنا ایک بالکل پرسنل, مجھے کوئی کسی کا نہیں, عوام کا مینڈیٹ. میں یہ کہتا ہوں بالکل ابھی الیکشن نہیں ہو سکتے. دیر از نو ڈاؤٹ کہ 6-7 مہینے تو یہ جو کلیمٹی ہے اس میں جو بھی گورنمنٹ ہوگی اسی کی رسپانسبلٹی ہے, وہ ان کو جو ہے ریلیف بھی کرے اور اس کے بعد ان کو ریہیبلیٹیٹ بھی کرے. لیکن آئیڈیل جو میں سمجھتا ہوں نا, ایز اے لٹرلی ایز اے سٹیزن آف پاکستان, محسن صاحب کا اپنا اوپینین ہوگا اور امیر عباس کا اپنا ہے, کہ الیکشن جنرلی اگر اپریل کے اراؤنڈ ہوں تو دیٹ ول بیٹر. دیر از ون ریزن. دیکھیں اپریل میں اگر عوام جس کو بھی مینڈیٹ دیتی ہیں, دیٹ گورنمنٹ ہیز اے رائٹ ٹو میک اے بجٹ, اور بجٹ کے بعد پھر اس کو وہ 5 سال آنر کرے. ورنہ جو گورنمنٹ ہوگی وہ نیا بجٹ بنائے گی, لبرل کھلا بنائے گی, عوام کو ریلیف دے گی کیونکہ ان کو پتہ ہے الیکشن میں چلے جانا ہے, وہ آئندہ پرابلم ہوں گی. تو یہ میری ایک اپنی لاجک ہے. دیٹ از ادروائز ارلی الیکشن آئی ڈونٹ فور سی. ارلیسٹ ہوں گے بھی تو یہ اپریل مئی میں ہوں گے تاکہ گورنمنٹ بن جائے اور پھر بجٹ اناؤنس. دیٹ از واٹ از مائی پرسپشن. اور آپ اس الیکشن میں نواز شریف صاحب کو قیادت کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں مسلم لیگ نون. 100% آئی فیل کہ ود ان اے منتھ, جو میرا اپنا اندازہ ہے کہ 1 مہینے میں, جیسے یہ کیس 3-4 سال سے پینڈنگ تھے اور پھر ابھی 1-2 مہینے میں فیصلہ ہو گیا, تو میرے خیال میں کیونکہ پروسیکیوشن تو ہے ہی نہیں, تو ہی شوڈ بی کمنگ. اینڈ اور ون سینس از گڈ کہ لیٹس ہیو اے لیول پلینگ فیلڈ,
और लेट देम कंटेस्ट। लेकिन उसके लिए तो खान साहब को बैठना पड़ेगा ना कि वो एक ऐसा माहौल तो करें कि जिसके ऊपर लोग बैठ के उनके साथ बात इसमें करें। एक और ऑप्शन तारिक, एक इसमें देखें गवर्नमेंट को चाहिए, उनके पास है इनिशिएटिव, उनके पास है सिचुएशन डिफ्यूज हुकूमत ने करनी है। आप कॉल दें इमरान को एक दफा दोबारा, कहीं नहीं आए बैठे, इलेक्शन, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, एक्लैमिटी, वी डिस्कस ऑल इशूज। ठीक, कम से कम आइस मेल्टिंग हो जाएगी, उसके बाद जो भी नहीं आते तो हील बिना लो मालूम ग्राउंड। अमीर अब्बास साहब, आपको हारिस साहब कहते हैं जी मुझे तो नहीं नजर आते, अगर होंगे अर्लीस्ट तो भी अप्रैल में, अब एग्री करते हैं और गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले। जी मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल बड़ी जबरदस्त हारिस साहब ने तजवीज दी है कि अगला बजट फिर कहीं ऐसा ना हो जैसे आपको याद होगा ये इमरान खान साहब की हुकूमत चूंकि अगस्त में आई तो बजट पहले आ चुका था, तो इनको फिर एक मिनी बजट लाना पड़ा, उस पर बड़ा हंगामा हुआ। इसी तरह से जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत 2013 में तो 11 मई को इलेक्शन हुआ था और वो साथ ही जून आ गया तो बजट के फिर मसले। मैं समझता हूँ ये अप्रैल और मार्च बड़ा मुनासिब मौसम भी अच्छा होता है पाकिस्तान में, इस हुकूमत की भी हसरत पूरी हो जाए। देखिए हुकूमत ने इमरान खान को गिराना था, गिरा लिया। नहीं, वो तो कहते हैं हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, 1 साल बढ़ा सकते हैं पार्लियामेंट की, उनकी हसरत पे ना जाए आप, जो है ना उनकी तो हसरत। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी इसमें कि नहीं, ये भी देखें ना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। स्टेबिलिटी से हारिस साहब को गर्ज नहीं है, इनको स्टेबिलिटी से सियासतदानों को कोई गर्ज नहीं है, इनको गर्ज सिर्फ अपना इन्होंने किला, इनका जो सियासी मुल्क किला है, होगा उसको तो बचा के हुकूमत करेंगे ना अमीर अब्बास साहब, मुल्क होगा, मईशत, यही पैसे सोचें, होंगे आई तो विश कि हम सोचें ये पैसे होंगे तो आपको भी नवाज शरीफ साहब मुल्क की नजर, सर आपको भी नवाज शरीफ साहब नजर आते हैं? देखिए नवाज शरीफ साहब बिल्कुल वो दिसंबर में नवाज शरीफ साहब की आमद मोस्ट लाइकली दिसंबर, बाय द एंड ऑफ दिसंबर मुतवक्के है, मोस्ट लाइकली। और उनको जो सबसे पहला एक लिटमस टेस्ट था वो इसाकदार की सूरत में था कि इसाकदार वापस जाते हैं, इनके साथ रियासत क्या सलूक करती है। इसाकदार आए, यहाँ पे हाथों हाथ दिया गया, वजीर आजम के जहाज में आए, सेनेट का हल्फ उठा लिया, वजीर बन गए, कोर्ट में पेश हुए, कुछ भी नहीं हुआ और उन्होंने आते साथ काम शुरू कर दिया। तो अगर ये इसाकदार क्या को ये ट्रीटमेंट मिला है तो नवाज शरीफ तो फिर नवाज शरीफ है ना, तो उनके लिए ये बड़ा साजगार मौका है। फिर उनकी बेटी देखे ना इसी केस में जिसमें मरियम नवाज को आज एक्विटल हुआ है, तो क्योंकि मरियम शरीक मुलजिमा है, तो जिस केस में एक्विटल हो जाए शरीक मुलजिम का, वो केस तो सबने, उसमें कोई दो राय ही नहीं है कि मरकजी मुलजिम या बाकी शरीक मुलजमान जो है उनकी बरियत ना हो, ये तो इसमें कोई शक ही नहीं बाकी रह गया। मोहसिन साहब लास्ट, हमारे बड़े प्रेसिडेंट मौजूद है। मोहसिन साहब लास्ट कमेंट, आपको इलेक्शन कब नजर आते हैं, नवाज शरीफ कब आते हुए नजर आते हैं? जी बिल्कुल, इलेक्शन तो मेरे ख्याल में जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा और अमीर अब्बास ने, लेकिन इलेक्शन जो है मुद्दत पूरी के बाद होंगे, बजट भी यही गवर्नमेंट देगी, नवाज शरीफ साहब भी नजर आ रहे हैं, सिर्फ मुझे एक बंदा नजर नहीं आ रहा जिसका नाम इमरान खान है। वो कैसे होगा मोहसिन साहब? अब ये प्रोग्राम वो कैसे होगा? ये प्रोग्राम संभाल के रखिएगा, ये इलेक्शन जब भी होंगे इमरान खान नहीं होगा। इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ने के लिए भी अहल नहीं होंगे मोहसिन साहब? यही मतलब है, मैं कह रहा हूं होगा ही नहीं इलेक्शन नाअहल, तो ये बड़ी जल्दी हो जाएगा और इसकी पार्टी का हाल भी देखें। सारी जिंदगी आप लोगों को फूल नहीं बना सकते, उल्लू नहीं बना सकते, झूठ बोल के गलत बयानिए, गलत लोगों को तशरीहात बताएं, गलत बातें पूरे मजमे में और टेलीविजन पे आके, तो वो सारे झूठ एक न एक दिन खुल जाने हैं। अच्छा। और वो बहुत स्पीड से खुलेंगे। इसकी असलियत और हकीकत और औकात भी लोगों को पता चल जाएगी ये किस टाइप का ये तो एक फेक, इसने एक तासर कायम किया था, वो अल्लाह ताला ने चाहा तो इसका बहुत जल्दी इसका सारा झूठ इसके मुंह पे आ जाएगा। साहब ये गर्म हवा चलेगी पीटीआई में, जिनको गर्म हवा लगेगी वो नवाज शरीफ और जरदारी साहब की जो ठंडी छांव है उसमें जाके बैठेंगे? मेरा ख्याल में देखें हमारे यहाँ तो लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉलिटिक्स है। अगर कोई बंदा देखें इस पार्टी में पीटीआई में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके आबाओ और अजदाद इलेक्शन लड़ते हुए आ रहे थे, उनकी अपने हलकों में एक हिस्ट्री मौजूद है। और खान साहब को शायद ये जोम है कि ये सब लोग मेरी वजह से जीत के आए, वो जोम भी निकल जाएगा। खान साहब नहीं होंगे, वो लोग होंगे, वो शायद किसी और पार्टी से लड़े, आजाद लड़े, लेकिन उन्होंने सियासत करनी है। वो ना उनकी सियासत खान साहब के साथ शुरू हुई है, वो पहले भी सियासत कर रहे थे, ना खान साहब के अनविजिबल होने से उनकी सियासत खत्म नहीं होगी। अच्छा, वो फिर भी सियासत बड़ा जबरदस्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया आपने, अनविजिबल होने से। मोहसिन बेग साहब, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, अमीर अब्बास साहब, तमाम मेहमानों का शुक्रिया। शाइक उस्मानी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आइंदा हफ्ते इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।